بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو کلاس پنجم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اپنا تیسرا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 73 کفایت شاعری کھول لیں۔ اس سبق کی ہم پہلے پڑھائی کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے یہ سبق دہرا دیتی ہوں۔ ہمارا سبق کا نام ہے کفایت شاعری۔ کفایت کا مطلب ہے چیزوں کو ضائع نہ کرنا، بلا ضرورت خرچ نہ کرنا، اور شعار کا مطلب ہے طریقہ، خرچ کرنے کا ایسا طریقہ اپنانا جس میں چیزیں ضائع نہ ہوں اور بیجا خرچ نہ کیا جا رہا ہو۔ کفایت شاعری کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں کے ساتھ زندگی عطا کی ہے۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں، مثلاً تعلیم حاصل کرنا اور پیسہ کمانا وغیرہ۔ سوال یہ ہے کہ حلال روپیہ کس طرح کمایا جائے اور کیسے خرچ کیا جائے۔ قرآن نے اس کا بھی حل دے دیا ہے کہ محنت کر کے رزق حلال کماؤ، تمہاری کمائی میں تمہارے گھر والوں، رشتہ داروں اور غریبوں کا حق ہے۔ کفایت شاعری کا کیا مطلب ہے؟ ادھر انہوں نے ہمیں ایکسپلین کر دیا ہے کہ کفایت شاعری کا مطلب ہے چیزوں کو ضائع نہ کرنا، کہ کسی چیز کو ضائع نہ کرنا، ایک طریقے سے استعمال کرنا اور بلا ضرورت خرچ نہ کرنا، مطلب ایک طریقے سے استعمال کرنا، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی خرچ کرنا، اور شعار کا مطلب ہے طریقہ، مطلب کسی بھی چیز کو ایسے طریقے سے استعمال کرنا کہ وہ ضائع نہ ہو اور جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنی ہی خرچ ہو۔ اور پیسہ کمانے کا حلال انہوں نے کیا طریقہ بتایا ہے کہ حلال طریقے سے رزق کماؤ، محنت کرو اور روزی کماؤ۔ اس میں یہ سوال تھا کہ حلال روپیہ کس طرح کمایا جائے اور اسے کس طرح خرچ کیا جائے، تو قرآن کریم میں یا قرآن مجید میں اس کا یہ حل بھی دے دیا گیا ہے کہ محنت کر کے روزی کماؤ، وہ روزی حلال ہو جاتی ہے، اور ہماری کمائی میں ہمارے گھر والوں، رشتہ داروں اور غریبوں کا حق ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارے پاس پیراگراف ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ پیسہ کس طرح خرچ کرو۔ قرآن نے مال خرچ کرنے کے بارے میں واضح ہدایت دی ہے کہ اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو ہم پکڑ سے بچ جائیں گے۔ اللہ کا عطا کیا ہوا مال ہمارے پاس اس کی امانت ہے۔ اللہ نے لوگوں کو بتا دیا کہ کمائے ہوئے مال کی صرف تم ہی مالک نہیں۔ تو قرآن پاک میں ہمیں مال خرچ کرنے کے بارے میں واضح طور پر بتایا گیا کہ ہم مال کس طرح خرچ کریں، کہ ہم جو بھی مال کماتے ہیں اس میں صرف ہمارا حق نہیں ہے بلکہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے، صرف ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ تو اسے ہمیں کس طریقے سے خرچ کرنا چاہیے، ہم ان پوائنٹس میں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے مال کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے مال کو اسی طریقے سے خرچ کرو، مطلب ضائع نہ کرو، ایک طریقے سے استعمال کرو، فضول کاموں میں مت لگاؤ۔ جھوٹ اور مکاری سے مال نہ کماؤ، کہ جھوٹ بول کر اور مکاری سے مال نہ کماؤ۔ جھوٹ بول کر مطلب یہ کہ جیسے ہم تاجر ہوتے ہیں وہ اپنا مال بیچ دیتے ہیں قسم وغیرہ کھا کر، جھوٹ بول کر، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ مال سے محبت نہ کرو، کہ مال سے محبت نہ کرو، کہ اگر مال سے محبت ہوگی تو وہ پھر آپ غریبوں میں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پائیں گے۔ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں برکت دیتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ مال کا غلط جگہ پر خرچ کرنا اللہ کو ناراضگی کا باعث ہے۔ مال کی محبت رکھنے والے سے کسی خیر یا بلائی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ اب یہ سوال ہے کہ مال خرچ کیسے کیا جائے۔ اس سے پہلے اس میں کیا بولا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ مال خرچ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں اور اضافہ کرتا ہے اور ہمیں دگنا عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مال کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم فضول کاموں میں یا غلط کاموں میں مال کو خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہمارے مال میں کوئی برکت نہیں رہتی۔ اگلا ہمارا پیراگراف ہے قرآن مجید کی ہدایت۔ مال خرچ کرنے کے لیے بھی قرآن نے ہدایت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور اگر جس کے رزق میں تنگی ہو تو جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو زیر بار نہیں کرتا مگر اس کے لحاظ سے جتنا اس کو دیا ہے، اور اللہ ان قریب تنگی کے بعد آسانی کر دے گا، کہ جس کی جتنی اطاعت ہے، جو جتنی اطاعت رکھتا ہے اس کے مطابق مال خرچ کرے اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ اگر کسی کے رزق میں تنگی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا کرتا ہے، وہ اس کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا کرتا ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ ان قریب تنگی کے بعد آسانی دے گا۔ قرآن کی ہدایت ہمیں غلط کاموں پر خرچ کرنے سے روک کر کفایت شاعری سکھاتی ہے۔ بیجا نمود و نمائش، تہواروں، شادی بیاہ، دعوتوں میں دکھاوے اور نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنا ہی فضول خرچی اور کفایت شاعری کے خلاف ہے۔ ان سب باتوں کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ قرآن میں تاکید کی گئی ہے کہ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو اور مال برباد مت کرو۔ بلا شبہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن کریم میں مطلب ان ساری چیزوں کو جو آج کل دیکھا جائے تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں کہ فضول رسمات وغیرہ میں مال خرچ کرنا، دعوتوں میں دکھاوے اور نمود و نمائش کے لیے مال خرچ کرنا، تہوار جو ہم مناتے ہیں فضول ان میں مال خرچ کرنا، یہ ہم بیجا مال خرچ کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند، اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ہم سے حساب لے گا۔ قرآن کریم میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس اگر مال ہے تو اس کے آپ کے رشتہ دار حقدار ہیں، مسکین حقدار ہیں اور مسافروں کو ان کا حق دو اور مال برباد مت کرو کہ ان فضول رسمات، شادی بیاہ، دعوتوں میں دکھاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے مال فضول کاموں میں خرچ نہ کرو۔ اور فضول خرچی کرنے والا اور فضول کاموں میں مال خرچ کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے پیسے بچانا اور خدمت خلق۔ خرچ کرنے میں توازن اور غیر ضروری اخراجات پر قابو پانا ہی کفایت شاعری ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ لیکن جس طرح اللہ کو فضول خرچی پسند نہیں، اس طرح کنجوسی بھی پسند نہیں۔ مال و دولت خرچ کرنے کی ایک حد بتا دی گئی ہے، اس کے بعد جو پیسہ بچے اسے خدمت خلق پر خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ کی شخصیت آپ کی تعلیم، کردار اور اخلاق پر بنتی ہے، مہنگی چیزوں سے نہیں۔ جو لوگ مال کو ضائع کرتے ہیں اور عیش پرستی میں مبتلا ہیں، اللہ ان سے سخت حساب لے گا۔ اگر ہم اپنا مال، کمایا ہوا پیسہ ضائع نہ کریں، اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اسے خدمت خلق اور تعمیری کاموں پر لگا لیں تو ملک ترقی کرے گا اور سربلندی سے سب کو برابری کے ساتھ جینے کا موقع ملے گا۔ فضول خرچی اور بیجا رسموں پر خرچ کرنے میں نہ صرف ان لوگوں کی بلکہ حاکم وقت کی بھی سخت پکڑ ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ خرچ کرنے میں بھی توازن رکھنا چاہیے، غیر ضروری خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو فضول خرچی پسند نہیں ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کو کنجوسی بھی پسند نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ آپ مال خرچ کریں لیکن ضرورت کے مطابق کریں، ایسا نہیں کہ ضرورت ہے تب بھی آپ مال خرچ نہ کریں تو وہ کنجوسی میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جس طرح فضول خرچی پسند نہیں ہے اس طرح کنجوسی بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی ایک حد بتا دی ہے۔ ضرورت مندوں کی امداد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ نہیں جو خود تو کھائے اور دیوار کے پیچھے اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ مطلب یہ کہ آپ خود کھا کے سو گئے ہیں لیکن آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، مطلب آپ جو خود کھائیں آپ اپنے پڑوسی کے لیے بھی اپنے پڑوسی کو بھی وہی دیں کہ وہ بھی کچھ کھائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور آپ خود پیٹ بھر کر سو گئے ہیں تو آپ سے نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی مدد سے انکار نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت مند کو بہت ساری بھیڑ بکریاں دی اور وہ اپنے لوگوں میں واپس آیا تو کہا، تم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جاؤ۔ وہ اپنی غربت سے نہیں ڈرتے اور دل کھول کر غریبوں کو دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مالی امداد کا یہ جذبہ رمضان میں مزید بڑھ جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 70,000 درہم وصول ہوئے۔ اس رقم کو لیتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام درہم غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو انکار نہیں کرتے تھے۔ جو بھی سوالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا اسے سب سے پہلے غریبوں میں بانٹتے، جس طرح بھی یہاں ڈسکس ہوا کہ 70,000 درہم آئے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو غریبوں میں تقسیم کیا۔ تو امید ہے کہ اس کی دہرائی آپ کو پڑھائی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو پیارے بچوں آپ سب بھی اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں اور جو کام آپ کو بھیجا جا رہا ہے آپ اسے روزانہ کریں، کیونکہ اس کے 50% نمبر آپ کے سالانہ امتحان میں شامل ہوں گے۔ ہم اپنے اگلے لیکچر میں اس کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔